بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو سکتا ہے یہ بھی یہی تو ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. فصل فی العزیمۃ والرخصۃ. یہ فصل عزیمت اور رخصت کے بیان میں ہے. احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں. احکام شرعیہ کی دو قسمیں ہیں. یا وہ حکم شرعی عزیمت ہوگی یا وہ احکام عزیمت میں سے ہوں گے یا وہ احکام رخصت میں سے ہوں گے. مصنف کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ میں سے جو اصل ہے اس کا نام ہے عزیمت. اس کا نام ہے عزیمت. عزیمت لغت میں کہتے ہیں، لغت میں عزیمت کہتے ہیں پکے عزم، پکے ارادے، مؤکد ارادے کو کہتے ہیں. مؤکد قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، پختہ ارادہ. جیسے کہ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. عزمت تو اسی سے ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ جب پختہ ارادہ کر لو تو اب اللہ پر بھروسہ کر لو. تو پختہ عزم، پختہ ارادہ اس کو کہتے ہیں عزیمت، عزم. اور اصطلاح میں کہتے ہیں احکام شرعیہ میں جو حکم اصل ہے اس کو کہتے ہیں عزیمت. جو عوارض پر مبنی نہ ہو، جو اعذار پر مبنی نہ ہو، عوارض پر مبنی نہ ہو. جیسے کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنا، اقامت میں نماز کو پورا پڑھنا، زکوٰۃ واجب ہونے پر زکوٰۃ کا دینا، یہ اصل احکامات میں سے ہے. اس لیے اعذار پر مبنی نہیں ہے. جیسے کہ رمضان میں اگر آدمی مسافر ہو جائے تو افطاری کی رخصت ہے تو وہ رخصت پر مبنی ہے. یا مسافر ہو کر سفر میں نکلے تو اب اس کے لیے 4 رکعت 2 رکعت ہے، وہ رخصت پر مبنی ہے، وہ اصل حکم نہیں ہے. 2 رکعت پڑھنا اصل حکم نہیں ہے، وہ رخصت اور عذر پر مبنی ہے مشقت کی وجہ سے. لہذا احکام شرعیہ میں سے جو حکم اصل ہو اور عوارض پر مبنی نہ ہو، عوارض کے متعلق نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں عزیمت. اسے کہتے ہیں عزیمت. البتہ عزیمت کی اس تعریف پر اشکال ہے. عزیمت کی تعریف پر اشکال یہ ہے کہ اصل تو آپ نے کہا کہ احکام شرعیہ میں جو اصل ہو وہ عزیمت ہے. حالانکہ اصل کے معنی تو آتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ. اصل اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی اور چیز مبنی ہو. ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل وہ ہے کہ کوئی اور شے اس پر مبنی ہو. جس پر کوئی اور شے کیا ہو، مبنی ہو. جیسے کہ کل جدار، جیسے کہ جدار ہے. یہ کہاں سے آ رہے ہو؟ گھر سے آ رہے ہو تو پہلا پیریڈ معاف ہے. نہیں تو اللہ والے کے ساتھ یہ کام کرتے ہو. ہاں، اور ہماری کون سی شیطان سے یاری ہے جی؟ یہ دوسری مرتبہ ہو گیا. جب تیسری مرتبہ ہو جائے گا نا پھر ہادہ فراق بینی و بینک ہو جائے گا. آ جاؤ. لہذا
جب اصل ہے احکام شرعیہ میں اصل کو عزیمت کہتے ہیں تو عزیمت کا معنی اصل کر دیا آپ نے. تو اصل تو کہتے ہیں کہ ما یبتنی علیہ غیر ہو، جس پر کوئی اور چیز مبنی ہو. اس لیے یہ تعریف تو ٹھیک نہیں ہے عزیمت کی. کیوں؟ اس لیے کہ ذمے کا فارغ ہونا، فراغ الذمہ، یہ جیسے عزیمت پر مبنی ہے اسی طرح یہ رخصت پر بھی مبنی ہے. رخصت پر بھی مبنی ہے. ما یبتنی علیہ غیر وہ جس پر کوئی اور چیز مبنی ہو، کل جدرانے جیسے کہ دیواریں ہیں، اس لیے کہ یبتنی علیہ السقف، چھت اس پر مبنی ہے. تو چھت کے لیے دیواریں اصل ہو گئی، دیواروں کے لیے اس کی بنیاد اصل ہو گئی، اس لیے کہ دیواروں کے لیے اصل بنیاد ہے. تو اگر عزیمت کا معنی اصل ہے تو اصل کا یہ تو وہ بھی رخصت بھی تو اصل بن جاتی ہے. اس لیے کہ فراغ الذمہ، ذمے کا فارغ ہونا، ذمہ جیسے اصل پر عمل کرنے سے ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، اسی طرح رخصت پر بھی عمل کرنے سے ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. مسافر آدمی اگر سفر میں 2 رکعت پڑھ لے ذمہ فارغ ہو جائے گا. مقیم آدمی اگر حالت اقامت میں 4 پڑھ لے ذمہ فارغ ہو جائے گا. تو فراغ ذمہ یہ مبنی ہے، جیسے اصل عزیمت پر مبنی ہے یہ رخصت پر بھی مبنی ہے. تو آپ کی یہ عزیمت کی جو تعریف کی ہے کہ احکام شرعیہ میں جو اصل ہو، حوادث پر مبنی نہ ہو، یہ تعریف تو رخصت پر بھی صادق آ رہی ہے. یہ تعریف رخصت پر بھی صادق آ رہی ہے. پتہ نہیں اشکال ہو رہے؟ اشکال ہو رہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں اصل کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہی ہے کہ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر کوئی اور شے مبنی ہو، جس پر کوئی اور شے قائم ہو. اور دوسرا معنی ہے کہ جس کو ابتداءً مشروع کیا گیا ہو، وہ فعل، وہ چیز کہ جس کو ابتداءً مشروع کیا گیا ہو، ابتداءً مشروع کیا گیا. اور یہاں عزیمت کے جو اصل والے معنی ہیں، عزیمت بمعنی اصل، تو اس سے یہاں دوسرا والا معنی مراد ہے، ما یبتنی علیہ غیرہ مراد نہیں. ما یبتنی علیہ غیرہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اصل سے مراد وہ ہے کہ جس کو ابتداءً مشروع کیا گیا ہو. اور عزیمت بھی، اور جو رخصت ہے اس کو ابتداءً مشروع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ابتداءً روزے کو رکھنا مشروع کیا گیا ہے، عذر کی بنیاد پر افطاری کو مشروع کیا گیا، ابتداءً نہیں ہے. وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا یہ جو عزیمت کی تعریف کی ہے کہ احکام شرعیہ میں جو اصل ہو اور حوادث پر مبنی نہ ہو، اعذار پر مبنی نہ ہو، اس سے متعلق نہ ہو، اس اصل سے مراد ہے کہ جو ابتداءً مشروع کیا گیا ہو. اور یہ صرف عزیمت پر صادق آتی ہے، رخصت پر صادق نہیں آتی. دوسری قسم ہے رخصت. رخصت بمعنی سہولت اور آسانی کو کہتے ہیں لغت میں. اليسر والسہولت، لغت میں آسانی اور سہولت کو کہتے ہیں رخصت. اور اصطلاح میں کہتے ہیں نام ہے ان احکام شرعیہ کا کہ جو بندوں کے عذر پر مبنی ہو، جو عباد کے اعذار پر مبنی ہو. جیسے حالت سفر میں افطاری کرنا، روزے کا چھوڑنا، افطاری کرنا. حالت سفر میں قصر نماز پڑھنا، حالت بیماری میں روزے کا چھوڑنا، حالت بیماری میں نماز بیٹھ کر پڑھنا اگر قیام نہیں کر سکتا، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھنا، یہ عذر پر مبنی ہے، اس لیے رخصت ہے. کیا ہے؟ رخصت ہے. تو احکام شرعیہ میں جو حکم شرعی بندوں کے اعذار پر مبنی ہو تو اس کو کہتے ہیں رخصت. اسے کیا کہتے ہیں؟ رخصت. عزیمت کی 4 قسمیں ہیں. عزیمت کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت اور نفل. 4 قسمیں ہیں. چاروں میں وجہ حصر یہ ہے کہ عزیمت کی ان 4 قسموں میں سے یا تو یہ جو 4
4 قسمیں ہیں، یا تو ان میں سے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عزیمت احکام شرعیہ میں اصل حکم ہے، اس لیے یہ ان احکامات میں سے ان احکامات کا منکر انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اگر کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا تو وہ ہے فرض، اگر کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس کا چھوڑنے والا مستحق عقاب ہے تو وہ ہے واجب، اور اگر اس کے چھوڑنے والا مستحق عقاب نہیں تو وہ ہے سنت۔ پھر 2 حال سے خالی نہیں، تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا چھوڑنے والا مستحق کے ملامت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مستحق کے ملامت ہے تو وہ ہے سنت، اور اگر مستحق کے ملامت نہیں ہے تو وہ ہے نفل، تو وہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ تو عزیمت کی یہ 4 قسمیں ہو گئی: فرض، واجب، سنت، نفل۔ البتہ اس پر اشکال ہے کہ جیسے احکام شرعیہ میں اصل یہ 4 ہیں، عزیمت کے اقسام ہے، اسی طرح حرام بھی تو اصل ہے۔ حرام، مکروہ اور مباح یہ بھی تو احکام شرعیہ میں سے اصل ہے، یہ بھی تو عزیمت ہے، تو پھر ان کو شمار کیوں نہیں کیا؟ 4 میں کیوں بیان کیا وجہ حسر؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی پھر 4 میں وجہ حسر کو بیان کرنا باطل ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی احکام شرعیہ میں اصل ہے اور عزیمت ہے، تو پھر 4 میں وجہ حسر کیوں بیان کیا؟ اس لیے 4 میں وجہ حسر باطل ہے۔ اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ جو حرام اور مکروہ اور مباح ہے یہ ان 4 میں داخل ہے، یہ ان 4 میں داخل ہے۔ حرام فرض میں داخل ہے، اس لیے کہ فرض عام ہے، چاہے کرنا فرض ہو یا چھوڑنا فرض ہو، چاہے کرنا فرض ہو یا چھوڑنا فرض ہو۔ اگر کرنا فرض ہے، جس کام کا کرنا لازم ہو وہ فرض ہے، اور جس کا چھوڑنا لازم ہو وہ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، اگر مکروہ تحریمی ہے تو پھر یہ واجب میں داخل ہے، لہذا جس فعل کا کرنا لازم ہو تو وہ واجب ہے، اور جس کا چھوڑنا لازم ہو وہ مکروہ تحریمی ہے، جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ لہذا واجب بھی عام ہے، چاہے کرنا واجب ہو یا چھوڑنا واجب ہو، کرنا واجب ہو یا چھوڑنا واجب ہو۔ جیسے کہ فرض عام ہے، جس کا کرنا فرض ہو یا چھوڑنا فرض ہو، اگر کرنا فرض ہے تو وہ فرض، اگر چھوڑنا فرض ہے تو وہ حرام۔ اسی طرح واجب بھی عام ہے، جس کا کرنا واجب ہو یا جس کا چھوڑنا واجب ہو، اگر کرنا واجب ہے تو وہ واجب، اور اگر چھوڑنا واجب ہے تو وہ مکروہ تحریمی۔ اسی طرح سنت بھی عام ہے، چاہے جس کا کرنا سنت ہو جیسے سنت، اور یا جس کا چھوڑنا سنت ہو جیسے کہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تنزیہی۔ اور مباح نفل میں داخل ہے، صحیح قول یہ ہے کہ مباح نفل میں داخل ہے۔ البتہ بعض کا قول یہ ہے جو معتزلہ کی طرف منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مباح یہ نفل میں داخل نہیں، مباح نفل میں داخل نہیں ہے، لہذا اس لیے کہ مقسم جو تقسیم ہو رہی ہے یہ احکام شرعیہ کی ہو رہی ہے جن کو مشروع کیا گیا ہے۔ احکام شرعیہ میں جو احکام مشروع ہے اور اصل ہے اس کی تقسیم ہو گئی 4 میں بیان کی، تو نفل کو اس طریقے، مباح کو اس طریقے پر مشروع نہیں کیا گیا۔ جب مشروع نہیں کیا گیا تو مباح کو لے کر وجہ حصر پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مباح اس مقسم کے اقسام میں مقسم میں داخل نہیں ہے،
تو پھر اس کو لے کر اقسام کو وجہ حسر پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ وہ اس معنی میں مشروع نہیں ہے۔ اس لیے مباح معتزلہ کے قول کے مطابق ان میں سے کسی میں داخل نہیں ہے، نفل میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس مقصد میں ہی داخل نہیں ہے، تو مباح کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مباح نفل میں داخل ہے، مباح نفل میں داخل ہے۔ وہ یہ وجہ حسر سمجھ میں آ گئی 4 قسموں میں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ عزیمت کی اقسام 4 نہیں ہے 5 ہے، عزیمت کی اقسام 4 نہیں 5 ہے۔ واجب یعنی وجوب، ندب اباحت، تحریم کراہت، یہ 5 قسمیں ہیں۔ وجوب، ندب، اباحت، تحریم، کراہت، یہ 5 قسمیں ہیں۔ ان میں وجہ حسر اس طور پر بیان کرتے ہیں، اس طور پر بیان کرتے ہیں کہ اس میں 3 صورتیں بنے گی، ان میں 3 صورتیں بنے گی۔ جب کسی فعل کے کرنے کا، وہ فعل کہ جس کے کرنے والا مستحق عقاب ہوگا یا چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوگا، وہ کام، وہ فعل جس کے کرنے والا مستحق عقاب ہوگا یا چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوگا یا کسی پر عقاب نہیں ہوگا، کسی فعل پر عقاب نہیں ہوگا، نہ کرنے پر اور نہ چھوڑنے پر، 3 صورتیں بنے گی۔ اگر کرنے والا مستحق، اگر اس کے کرنے والا چھوڑنے کا مستحق عقاب ہے، اگر اس کام کے چھوڑنے والا مستحق عقاب ہے تو وہ ہے واجب، اور واجب پر عام ہے، فرض کو بھی شامل ہے اور واجب کو بھی شامل ہے۔ اور اگر اس کے کرنے والا مستحق عقاب ہے تو وہ ہے حرام، تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جس کے کرنے والا مستحق عقاب ہے وہ ہے حرام۔ اور جس کا نہ کرنے والا مستحق عقاب ہے اور نہ چھوڑنے، ایسا کام ہے کہ نہ کرنے والا مستحق عقاب ہے اور نہ چھوڑنے والا مستحق عقاب ہے، اس کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں، اس کی بھی 3 صورتیں بنتی ہیں، جس میں فعل اور ترک فعل دونوں برابر ہوں گے، جس میں فعل اور ترک فعل یا تو دونوں برابر ہوں گے، یا فعل راجع ہوگی ترک فعل سے، یا ترک فعل راجع ہوگی فعل سے، یا ترک فعل راجع ہوگی فعل سے۔ اگر اس میں فعل اور ترک فعل دونوں برابر ہوں تو وہ ہے مباح، وہ کیا ہے؟ مباح۔ اور اگر اس کا فعل راجع ہو ترک فعل سے تو وہ ہے ندب، وہ کیا ہے؟ ندب۔ اور اگر اس کا ترک فعل راجع ہو فعل پر تو وہ ہے مکروہ، کراہت، وہ مکروہ ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین صورتیں آخر میں بنی، کرنا راجع ہو، برابر ہو دونوں تو وہ مباح ہے، فعل اور ترک فعل دونوں برابر ہو، یا جس کا فعل راجع ہو ترک فعل پر تو وہ کیا ہے؟ وہ ندب ہے، ندب۔ اور
جس کا ترک فعل راجع ہو فعل پر، وہ کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے، کراہت ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس کی 7 قسمیں ہیں۔ ہاں، بعض حضرات نے کہا کہ اس کی 7 قسمیں ہیں، عزیمت کی 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 7 قسمیں ہیں۔ اور 4 تو وہی ہے، فرض، واجب، سنت، نفل، اور 3 اس کے ساتھ یہی ملاتے ہیں، تحریم